اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پورے قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں اور 57,500 الفاظ ہیں اور 3,21,250 حروف ہیں۔ ہر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، کم سے کم 10 نیکی۔ یہ حفاظ کرام جو آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ صرف اور صرف ایک مرتبہ قرآن کو پورا قرآن پڑھ لیں تو آپ کو تقریباً 35 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ ان حضرات کو، ان حفاظ کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے، انہوں نے ایک ایک حرف کو سینکڑوں بار رٹا ہے، سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال میں، ان کے نیکیوں میں کتنا اضافہ کرے گا۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کا ماحول بنائیں، قرآن کی تلاوت کو عام کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو دیندار بنائیں اور خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو نور کا تاج پہنایا جائے جس سے پورا میدان محشر منور ہو۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ 10 منٹ کے لیے حضرت مولانا مفتی مسعود صاحب قاسمی جو یہاں کے صدر مدرس ہیں، بڑے ہی فعال اور متحرک، بڑے ہی خلیق اور ملنسار عالم دین ہیں اور انہوں نے اس پروگرام کو سجانے کے لیے اور بارآمد بنانے کے لیے انتھک کوشش اور محنت کی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ 10 منٹ میں وہ اپنی گفتگو کو مکمل کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد بہت ہی عظیم، بہت ہی اہم خطاب ہمارے درمیان مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی مرکزی لاہوری تشریف فرما ہے۔ میں بھی انتظار میں ہوں کہ ان کی باری کب آئے گی اور میں بھی ان کے خطاب کا مشتاق ہوں۔ آپ حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اب بھی ہو سکتی ہے کس پر بارش لطف عمیم کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم۔ ہمارے لیے بڑی سعادت و مسرت کی گھڑی ہے کہ آج ہم قرآن کی نسبت پر جمع ہے، قرآن کی نسبت پر ہمارا یہ اجتماع ہے، آج کا ہمارا یہ اجلاس ہے، آپ کی تشریف آوری ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ، قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ آپ نے قرآن کی نسبت پر اپنے آپ کو اس طرح حاضر کیا، اپنے آپ کو ہماری اس حقیقی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور آپ کی آمد پر اب ہم آپ کی آمد پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ آئے تو بہاروں میں لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں میں لٹائی خوشبو، پھول کو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اگر آپ نہ ہوتے اور آپ کا ساتھ نہ ہوتا، آپ اجتماع نہ ہوتا، آپ یہاں پر اس طریقے سے تشریف فرما نہ ہوتے اور آپ اس طریقے سے غور سے نہ سنتے تو ہم بلا شبہ اپنے اس اجتماع میں ناکام ہوتے۔ لیکن اس کی کامیابی کا پہلا سہرا آپ کو سر جاتا ہے کہ آپ نے اس آواز پر لبیک کہا اور آپ نے اس آواز پر اپنے آپ کو تیار کیا اور آپ مدرسہ عربیہ
اس وسیع میدان میں اس رحاب میں تشریف لائے، قابل مبارکباد ہے آپ لوگ۔ میں زیادہ وقت آپ کو نہیں لوں گا آج کے اس اجلاس کو سنوارنے میں، اس اجلاس کو سنوارنے میں، اس اجلاس کو منعقد کرنے میں جن حضرات نے محنت کی ہے، وہ نوجوان کمیٹی ایک صدا لگائی گئی، وہ آئے اور کہا کہ یہ کیا کام ہے، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ تو مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آیا کہ جوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چھپانے چھوڑ ہو جائیں جو تو اپنے سفر پیدا، کہ ان کے کام کو دیکھ کر کے اس لگن کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ کام کیا، علامہ اقبال کا پھر یہ شعر یاد آیا، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چھپانے چھوڑ ہو جائیں جو ہو اپنے سفر پیدا، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اس طریقے سے آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امت کو آپ کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کھڑے ہو، آپ کی درستگی پر قوم کی درستگی موقوف ہے، اگر کوئی نظر قوم کا نوجوان صالح ہو گیا، قوم کا نوجوان نیک ہو گیا، پورا معاشرہ نیک ہو جائے گا، پورے معاشرہ میں اپنے امان کی ہوا چلے گی، پورے معاشرے میں پرسکون اور راحت کی سانس لوگ لینے کے لیے تیار رہیں گے اور لیں گے، اور لوگ اپنے عزتوں کے، لوگ اپنے عصمتوں پر اور لوگ اپنے عزتوں کی حفاظت کے اور محفوظ کرنے کو تصور کریں گے اور محفوظ رہے گی۔ جب اس طریقے سے قوم کا نوجوان کھڑا ہوگا، میں ان تمام نوجوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہہ دل سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے کام کی خدمات اور ان کے کام کو سراہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اس طریقے سے تیار رہو، آپ کی ہمتیں جوان رہے۔ تو شاعر کہتا ہے اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاڑتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں، سمندروں سے کہتے ہیں روک لو اپنا پانی، ٹھوک دیتے ہیں اس کو، اور پہاڑوں سے دریا روا کرتے ہیں، پہاڑوں سے دریا جاری کرتے ہیں۔ یعنی اس قدر وہ نوجوان باہمت ہوتا ہے، ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی۔ آپ کا یہ مدرسہ اور آپ کے جس مدرسے کے اندر آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ مدرسہ، اس کے اراکین اور یہاں پر کام کرنے والے محترم حضرات اساتذہ کرام سب آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کی آمد پر وہ بار بار آپ کی آمد کا تہہ دل سے صد بار شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، علم دین حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنا، العلم نور، علم روشنی ہے، تعلیم روشنی ہے، پتہ چلا جہالت اندھیرا ہے۔ اور آپ تفاسیر کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جب ان آیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تفسیر پڑھی جاتی ہے تو بالکل ساتھ تنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں اندھا ہوگا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی، جو یہاں پر جاہل ہوگا وہاں پر بھی وہ نامراد ہوگا۔ پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ بینائی ہے، اور علم دین سے دوری یہ اندھیرا ہے، علم دین سے دوری یہ نابینائی ہے، یہ اندھا پن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے جو ان کا تذکرہ ہے بیعت لیا کرتے تھے، اس میں سے ایک شق یہ بھی ہے اور ایک بات اس پر بھی نصیحت لی جاتی تھی، اس پر وصیت لی جاتی تھی وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور وہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ حضرات مفسرین کو جس کی تفسیر کرتے ہیں يُعَلِّمْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے اولاد کو علم دین سکھلائیں گی۔ ایک طرف فرمایا گیا کہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، تفسیر دیکھی گئی يُعَلِّمْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے اولاد کو علم دین سکھلائیں گے، اپنے اولاد کو علم دین سے روشناس کریں گی۔ عقل تنگ رہ جاتی ہے، کیا ہے علم دین حاصل کرنا؟ علم دین حاصل کرنا زندگی ہے، علم دین یہ حیات ہے، علم دین زندگی ہے، علم دین سے دوری یہ موت ہے، علم دین حیات ہے، اور علم دین جس کے پاس رہی وہ گویا کی چلتی ہوتی آش ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا قرآن کریم نے جا بجا رب زدنی علما، کہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق کہہ کر کے امت مسلمہ کو پوری انسانیت کو للکارا، پوری انسانیت کو دعوت دی اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قرآن تمام عالم کے لیے ہے،
ہوتا ہے، پر اس رب کے نام سے جس کا آغاز تیرے پالنہار کے نام سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس طریقے سے تلقین کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایک اسکول قائم کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے ایک اسکول قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ چلو یہ دیکھو اس نے علم کو پھیلانا چاہا ہے، علم کی روشنی کو عام کرنا چاہا ہے، علم کی روشنی بکھیرنی چاہیے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے جملے میں علم کی جس اہمیت کو بیان کیا ہے، علم کی جس اہمیت کی جانب اشارہ کیا ہے، علم کی جس اہمیت کی جانب ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، وہ تمام کے تمام نعرے اکٹھے کر لیے جائیں، وہ تمام کے تمام افکار و خیالات اکٹھے کر لیے جائیں، سب کا جا کر کے محور اس بات پر رکتا ہے کہ علم یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف حق نہیں، فرض ہے۔ حق اور فرض میں فرق ہوتا ہے، حق کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا، فرض کو ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہے، فرض کی ادائیگی لازم ہے، فرض کی ادائیگی ضروری ہے، حق سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے۔ تو اس مختصر سے جملے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت علم کو بتلایا ہے، فرضیت علم کی جانب اشارہ فرمایا ہے، تو صرف ایک مسلمانوں مردوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں، اس میں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جس طریقے سے مرد پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، عورت پر بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ عورت یہ نہ سوچے کہ ہمیں تو گھر کی چار دیواری پہ رہنا ہے، ہمیں تو صرف کھانا پکانا ہے، ہمیں تو صرف گھر کے کام کاج کرنا ہے۔ نہیں، تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے، تمہارا لازم یہ بھی ہے کہ علم دین حاصل کرو، علم دین سیکھو، علم دین پڑھو، اتنا پڑھو، اپنی نماز کو درست کر لو، اپنی زکات کو درست کر لو، اپنے روزے کو درست کر لو، اپنے حج کو درست کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، اپنے کردار کو درست کر لو، اپنی سیرت کو درست کر لو، اپنے معاشرت کو درست کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اتنا پڑھنا ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے یہ مدرسہ عربی دارالعلوم یہ مردوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے، یہ اور لڑکوں کے لیے علم دین یہ صدی ہے، بہت سالوں سے 1956 عیسوی سے علم دین کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور عقیر مدرسہ کو دل میں ایک کوہل لے کر کے اٹھے، ایک جذبہ لے کر کے اٹھے۔ کب تک یہ لڑکیاں، کب تک یہ مسلم بچیاں، کب تک یہ ہمارے گاؤں کی بچیاں یہ دوسروں کی یہاں جاتی رہیں گی جہاں پر مشرکانہ گیت بھی گائے جاتے ہیں، جہاں پر پردے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے، وہیں پر حیا کی حفاظت بھی لازم اور ضروری ہے، عصمت کی حفاظت بھی لازم اور ضروری ہے، پردے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے، غبارہ پہ اڑو، چرخ کو چھوڑو، لیکن بندے عاجز کے رہے سخنے کی یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ جذبہ لے کر کے کھڑے ہوئے، یہ اپنے اندر ہمت پیدا کر کے کھڑے ہوئے کہ ان کے لیے بھی پردے کے ساتھ کیسا انتظام کیا جائے کہ وہ باپردہ ہو کر کے وہ علم دین حاصل کر لیں، وہ علم دین پڑھ لیں، وہ اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ چنانچہ مبتیہ بازار کے اندر تقریباً 5 منزلے کا ایک پلان، 5 منزلے کا ایک ارادہ، پہلے منزلے کی چھت لگ چکی ہے، اور ابھی آپ نے حاجی امام الدین صاحب دعوت برکاتہ نے آپ کے سامنے بتایا جو اس مدرسے کے روح رواں ہے، اس کی کیا ضروریات، کس طریقے سے آپ حضرات نے تعاون کیا، آپ حضرات کے حوصلے اور جذبے کو سلام کہ آپ نے تعاون کیا۔ آئندہ بھی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ شانہ بشانہ آپ قدم قدم ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ میں قدم سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلے، یہ میں قدم سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلے، تمہارے ساتھ ہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلو۔ پھر اس طریقے سے یہ منزل، پھر اس طریقے سے یہ کارواں
منزل تک بحسن خوبی پہنچے گا۔ ضرورت ہے آپ حضرات کی اس توجہ کی، آپ حضرات نے جو توجہ کی، آپ حضرات نے جو اس کی جانب اپنے عنایات کو مبذول کیا، یہ قابل فخر بھی ہے، اور آپ حضرات کو ہم اس پر تہہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم پورے گاؤں والے اور پورے گاؤں والوں کی طرف سے آپ تمامی حضرات کا اور ایک بار پھر ان کام کرنے والے نوجوانوں کا ہم اس طریقے سے ان کے دل میں، ان کی خدمت میں تہہ دل سے شکریہ پیش کرتے ہیں اور ان کا خیر مقدم، ان کے کام کو سراہتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 45 سال 40 سال 35 سال سے اس مدرسے میں انجام دینے والے، خدمت کرنے والے، علم دین پڑھانے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سے وہ لوگ جن کا باپ بھی پڑھا، جن کے لڑکا بھی پڑھا اور ان کا پوتا بھی پڑھا، 3 نسلوں کو پڑھانے والے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو تاجر قائم و دائم فرمائے، اور دیگر جو حضرات خدمت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، علم دین پڑھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ اس طریقے سے یہاں پر 62 بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، 62 بچوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو قرآن کہاں، قرآن کو جب اتارنا تھا، اس امانت کو کہاں نازل کیا، اتارنا اور کہاں پیش کیا تھا، لیکن انکار کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ 3 لوگوں نے، ان 3 چیزوں نے انکار کیا اس کے بوجھ کو اٹھانے سے۔ اس میں ہم اس سے کچھ سبق اخذ کرتے ہیں اور ان حفاظ کرام کو یہاں سے اپنے انتظامیہ کی جانب سے، اراکین مدرسہ کی جانب سے اس کی ہم نصیحت بھی کرتے ہیں کہ دیکھو آسمان دینے میں انکار کیا تھا، اس آسمان کی بلندی کو لے لو، ہمیشہ اپنے افکار و خیالات کو بلند رکھو۔ زمین نے انکار کیا تھا، زمین سے صبر سیکھ لو، تو زمین پر مکے مارتا ہے، زمین پر لات مارتا ہے، اور زمین بھی اس کو دانا دیتی ہے۔ اور وہ پہاڑ، اس نے بھی انکار، پہاڑ پر نازل کرتا، پہاڑ پر اتارا جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ کی استقامت مشہور و معروف ہے۔ تو میں ان حفاظ طلبہ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، اپنے اندر یہ آسمانوں جیسی وسعت پیدا کرو، زمین جیسا صبر پیدا کرو، پہاڑوں جیسا ثبات پیدا کرو۔ یہ اپنے اندر وہ پیدا کر کے اٹھو گے، یہ اپنے اندر عزم کر کے اٹھو گے، تو یاد رکھیے آپ ہی کا نام ہوگا، جہاں جائیں گے آپ ہی کے چرچے ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، پیر پر چھا جائے اس طرح کہ لوگ دیکھا کریں۔ اور ابھی آپ کے سامنے دنیا نظامت کے بے تاج بادشاہ مولانا غفران احمد صاحب ندوی دعوت برکاتہ، انہوں نے بھی اسی مدرسے سے انتخاب فیض کیا، اسی مدرسے سے علم دین حاصل کیا۔ آج آپ کے سامنے اس طریقے سے نظامت کرتے ہیں، میرے ان کے استاد کا ایک جملہ یاد آتا ہے، کہا کرتے ہیں جب مجھ سے ملاقات ہوتی ہے کہ اگر جس جلسے میں چلے جائیں اس کے انجام تک پہنچنے کی اور صحیح طریقے سے انجام تک پہنچنے کی مجھ سے ضمانت اور گارنٹی لے لو۔ اسی مدرسے سے انتخاب فیض کرنے والے اور بہت سے لوگ ہیں، یہ مدرسہ ان تمام لوگوں کو، یہ مدرسہ ان تمام لوگوں کے لیے خیر و عافیت کی دعا بھی کرتا ہے اور ان کو نیک صالح بنے رہنے کی اور علم دین کی خدمت کرنے کی وصیت بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، احکامات کو پہنچانے کی، پیغامات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔